مہدی موعود اب تو آنے کو ہے، باغ اسلام پھر لہانے کو ہے۔ کیجئے خیر مقدم کی تیاریاں، آ رہا ہے امام آخری آخری۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل بأمتي بلاء شديد من سلطانهم حتى يضيق الأرض عنهم، فيبعث الله رجلا من عترتي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدخر الأرض شيئا من بذرها إلا أخرجته، ولا السماء من قطرها إلا صبته، ويعيش 7 سنين أو 8 سنين أو 9، رواہ الحاکم فی المستدرک۔ محترم ناظرین اکرام، قیامت سے کچھ پہلے مختلف قسم کے حالات دنیا میں رونما ہوگے، جس کی کچھ تفصیلات پچھلی قسطوں میں بیان کی گئی۔ اخلاقیات کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، معاشرتی مسائل کے اعتبار سے کس طرح اخلاق، معاشرتی مسائل میں انحطاط ہوگا، کس طرح لوگ زندگی گزاریں گے، جھوٹ کا کس طرح دور دورہ ہوگا، مختلف قسم کی علامات قیامت سے کچھ پہلے دنیا میں رونما ہوگے۔ انہیں میں سے ایک علامت اور انصاف پسند لوگوں کے لیے اور خصوصاً امت مسلمہ کے لیے ایک بشارت جو قیامت سے کچھ پہلے نمودار ہوگی، وہ حضرت مہدی کی شکل میں ہوگی۔ یہ پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں اور خصوصاً امت مسلمہ کے لیے ایک بشارت کی حیثیت جن کی ہوگی، ایک خوشخبری ہوگی، کیونکہ حضرت مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے دنیا مختلف قسم کی، مختلف ظلموں کی، حضرت مہدی کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا اخلاقی گراوٹ کے اعلیٰ سطح پر پہنچ چکی ہوگی، ظلم کا دور دورہ ہوگا، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، کوئی مظلوموں کی بات کرنے والا نہیں رہے گا، کوئی دنیا میں کسی ظلم زدہ شخص کی آواز سننے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ایک بندے کو دنیا میں بھیجیں گے جن کو مہدی کہا جاتا ہے، جن کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر محمد ہوگا، اور جن کے والد کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نامی اسم گرامی پر عبداللہ ہوگا، اور جن کا لقب مہدی ہوگا، اور حدیثوں کے مطابق یہ نیک صفت انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ دنیا میں کس طرح کے حالات ہوگے، اور حضرت مہدی
جس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے اس وقت دنیا کی کیا سچویشن ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، کس طرح دنیا میں ظلم و جور کے بازار گرم ہوں گے، مظلوموں کو کس طرح ظلم کی چکیوں میں پیسا جا رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جس کو ابھی پڑھا گیا اس میں بیان فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل بامتی بلاء شدید من سلطانہم، کہ قیامت سے کچھ پہلے میری امت پر قسم ہاں قسم کے شدید اور سخت ترین مصیبتوں کا سامنا اپنے حکمرانوں کی طرف سے ہوگا۔ حدیث پاک کے اس جملے پر غور کرتے ہوئے پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، امت پر کس قدر حالات ہے، حکمرانوں کے جانب سے کس طرح امت مسلمہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کس طرح دہشت میں مبتلا کیا جا رہا ہے، کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اس حدیث کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے اور آزمائشوں کے دور شروع ہو چکے ہیں۔ کچھ ہی دن ہیں اس زندگی کے خاتمے کے، ان قریب اللہ رب العزت وہ تمام باتیں دنیا میں پیش آئے گی جس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے۔ اخلاق کس قدر بگڑ چکے ہیں، جھوٹ کا کس قدر دورہ ہے، پچھلی جتنی باتیں، جتنی قسطوں میں جتنی باتیں قرب قیامت کے متعلق بتلائی گئی وہ سب کے سب دنیا میں پیش آ رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حکمران طبقے کی جانب سے پوری دنیا میں جو ظلم اور جو ستم ڈھائے جا رہے ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور پوری دنیا اس کو محسوس کر رہی ہے۔ ینزل بامتی بلاء شدید، مختلف قسم کے معاشی تنگیاں ہے، راستے پرخطر بن چکے ہیں، کوئی اکیلا اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا، مختلف قسم ہاں قسم کی تکلیفیں اس امت پر اور پریشانیاں اس امت پر آئے گی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا عروج اتنا ہوگا، اس قدر تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا، حتی یضیق الارض عنہم، یہاں تک کہ ان کو عرص حیات تنگ کر دیا جائے گا، اللہ کی یہ وسیع سرزمین اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، اور جہاں وہ پیدا ہوا، جن کے باپ دادا جہاں پیدا ہوئے، اس سرزمین میں اسے رہنا مشکل ہو جائے گا، ہر جگہ اسے نشانہ بنایا جائے گا، حتی یضیق الارض عنہم۔ ایسی صورتحال میں اللہ رب العزت اپنے ایک بندے کو دنیا میں بھیجے گا، فیبعث اللہ رجلا من عطرتی، اللہ رب العزت ایک بندے کو میرے خاندان سے دنیا میں بھیجے گا، اور پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، عدل و انصاف کا دور دور تک نام نشان نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ اللہ کا بندہ دنیا میں آئے گا اور محنتوں سے، کوششوں سے، جد و جہد سے پوری دنیا کو انصاف سے، عدل سے، خیر سے، بھلائی سے، اچھائیوں سے، نیک کاموں سے، غریبوں کا خیال کر کے، مزدوروں پر رحم کر کے، ان سب عادتوں سے اور اچھائیوں سے دنیا کو بھر دے گا۔ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں ہوگا کہ جس پر ظلم ہو رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے غیر معمولی برکتیں آسمانوں سے نازل ہوگی، زمین میں بویا ہوا ایک دانہ بھی بیکار نہیں جائے گا، آسمان
ایک قطرہ پانی اپنے اندر کو ذخیرہ کر کے نہیں رکھے گا، بلکہ جتنی ضرورت ہوگی، جیسی ضرورت ہوگی، پورا کے پورا زمین پر برسا دیا جائے گا، غیر معمولی برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ کے یہ نیک بندے حضرت مہدی اس دنیا کے اندر 7، 8، 9 مختلف روایات کے اعتبار سے یہاں پر حکومت کریں گے، اور انہی کے آنے کے بعد دنیا میں عدل و انصاف کے قائم ہو جانے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے، اور انہی کے ذریعے دجال کا مقابلہ ہوگا اور دجال کا خاتمہ ہوگا۔ گویا کفر اور شرک کا علم بردار، طاغوتیت کا علم بردار، جھوٹ اور ملمہ سازی کا علم بردار دجال ہوگا، اور خیر کا، نیک کاموں کا، عدل و انصاف کے علم بردار حضرت مہدی ہوں گے، اور پوری دنیا میں امن کو پھیلایا جائے گا، پوری دنیا میں خیر کو وجود بخشا جائے گا، پوری دنیا کے اندر بھلائی اور انصاف اور عدل کا رواج ہوگا۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر دجال کا خاتمہ ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے قسطوں کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے واقعے کو بھی بیان کیا جائے گا۔ خلاصہ کلام اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر جب خیر ختم ہونے لگے گا، شر اور فتنے کا رواج ہوگا، انصاف ختم ہو چکا ہوگا، عدل ختم ہو چکا ہوگا، حکمران طبقے کی جانب سے امت کو نشانہ بنایا جائے گا، مختلف ظلموں سے گزارا جائے گا، مختلف وجوہات میں انہیں پھنسا کر ظلم کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے اس ایک بندے جسے مہدی کہا جاتا ہے، اللہ دنیا میں اسے بھیجے گا، اور اس کے ذریعے سے، ان کی قد و کاوش سے، ان کی کوشش سے، ان کی محنتوں سے، جد و جہد سے، اللہ کی مدد کے ساتھ وہ پوری کے پوری دنیا کے اندر انصاف کا بول بالا کریں گے، انصاف کو قائم کریں گے، عدل کو قائم کریں گے۔ یہی پوری حدیث کا خلاصہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت مہدی کا آنا طے ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر انصاف کو قائم فرمائیں گے۔ تو حدیث کا پیغام یہ ہے کہ دجال کے مقابلے کے لیے ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کریں، ہم اپنا تعلق اپنے نبی سے استوار کریں، ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، ہم اپنا تعلق حدیث سے جوڑیں، ہم اپنا تعلق وہ تمام آگاہیاں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ان کی روشنی کے اندر ہم اپنی زندگی کو گزارنے کا ایک سسٹم بنا لیں، اور اپنا روحانی تعلق اپنے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط تر کرے۔ جب ہی جا کر اگر ہمارے زمانے میں دجال نکل آتا ہے، ہمارے زمانے میں جھوٹ کا دورہ ہوتا ہے، خیانتیں عام ہو جاتی ہیں، شرابیں پیے جانے لگتی ہے، ملک کا بادشاہ اور ملک کے حکمراں اور قوم کا بادشاہ اور قوم کے لیڈران وہ لوگ بنتے ہیں کہ جو سب میں زیادہ ذلیل اور فسق و فجور میں مصروف ہوتے ہیں، ایسے وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے لائے ہوئے دین و شریعت سے اپنے روحانی تعلق کو مضبوط کر کے ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس دور میں اگر دجال بھی نکل آیا تو اللہ رب العزت ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔